2500 برس کا سفر کر کے پیچھے جانا اور یہ دیکھنا مشکل ہے کہ وہ کون سے اقتصادی، سیاسی اور اخلاقیاتی حالات تھے جنہوں نے جین مت اور بدھ مت جیسے مرتزانہ اور یاسیت پسندانہ مذاہب پیدا کیے۔ بلا شبہ ہندوستان میں آریائی حکومت کے قیام کے بعد سے کافی مادی ترقی ہوئی۔ پاٹلی پتر اور وشالی جیسے عظیم شہر تعمیر ہوئے۔ صنعت اور تجارت نے دولت پیدا کی، دولت نے آسانی پیدا کی، آسانی نے علم و ثقافت کو ترقی دی۔ غالباً یہ ہندوستان کے خزانے ہی تھے جنہوں نے 7ویں اور 6 صدی قبل مسیح کی ایپیکوریت اور مادیت کو جنم دیا۔ مذہب خوشحالی کے تحت نہیں پھلتا پھولتا، حواس خود کو پاک باز پابندیوں سے آزاد کر لیتے ہیں اور ایسے فلسفے تشکیل دیتے ہیں جو ان کی آزادی کا جواز پیش کریں۔ کنفیوشس کے چین اور پروٹاگورس کے یونان کی طرح بدھ کے ہندوستان میں بھی پرانے مذہب کے انحطاط نے اخلاقیاتی تشکیکیت اور اخلاقی ناراضیت پسندی کو جنم دیا۔ جین مت اور بدھ مت مایوسی زدہ عہد کے خلیائی الحاد پرستی سے لبریز ہوتے ہوئے بھی آزادی یافتہ اور تعیش پسند طبقے کی لذتیت کے خلاف مذہبی رد عمل تھے۔ ہندو روایات بدھ کے باپ شدھو دھن کو دنیاوی آدمی، فخر مند شاکیہ قبیلے کی شاخ گوتم کا رکن اور کوئی ہمالیہ کے دامن میں واقع کپل وستو کا بادشاہ یا شہزادہ بتاتی ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم گوتم بدھ کے متعلق کچھ بھی یقینی طور پر نہیں جانتے، اور اگر ہم ان کے نام کے گرد جمع ہونے والی کہانیوں کا یہاں حوالہ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ ہیں، بلکہ ہندو ادب اور ایشیائی مذہب کا لازمی جزو ہونے کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کی پیدائش 563 قبل مسیح کے قریب ہوئی۔ اس کی کہانی فسانوں اور حکایات سے لبریز ہے۔ ایک قصے نے اسے کنواری ماں کا بیٹا قرار دیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے خود کو ملکہ مایا کے پہلو کو کھولا، کوکھ میں داخل ہوا اور 10 ماہ تک وہاں رہنے کے بعد باہر نکلا، ناپاک رطوبتوں سے بالکل پاک لیکن سیڑھیاں اترتے ہوئے آدمی جیسا اور موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ بدھ کا نام سدھارتھ گوتم بدھ رکھا گیا۔ اسے ہر قسم کی آسائش دینے کے علاوہ دکھ اور تکلیف سے دور رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بیوی 500 خوبصورت دوشیزاؤں میں سے منتخب کی گئی۔ وہ ایک مسرور باپ بنا اور امن و آشتی کی زندگی گزاری۔ روایت کے مطابق ایک روز وہ اپنے محل سے نکل کر گلیوں بازاروں میں گیا اور ایک بوڑھا شخص دیکھا۔ ایک اور دن اس نے باہر نکل کر ایک بیمار آدمی کو دیکھا۔ تیسرے موقع پر اسے ایک مردہ آدمی نظر آیا۔ اس نے بعد میں وضاحت کی، یہ چیز مجھے موزوں نہ لگی، میں نے غور و فکر کیا اور میری جوانی کی ساری مسرت غائب ہو گئی۔ اس لیے اے بھکشوؤ، میں نے خود بھی جنم لیا اور جنم کی فطرت تلاش کی۔ میں خود بھی بڑھاپے کا شکار بنا، میں نے بڑھاپے، بیماری، دکھ اور ناپاکی کی نوعیت تلاش کی۔ پھر میں نے سوچا اگر میں جنم لینے کے بعد جنم کی فطرت تلاش کروں اور جنم کی نوعیت کی لاچاری کو دیکھنے کے بعد غیر مولود اور نروان کے متعلق سرور کی جستجو کروں تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے باپ، بیوی اور نومولود بیٹے کو چھوڑ کر بنیادی سچائی کا متلاشی راہب بننے کا عزم کر لیا۔ وہ 6 برس تک بیج اور گھاس کھا کر گزارا کرتا رہا۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھوٹی سی مقدار میں مٹھی بھر کھانا کھا لیا کروں۔ میرا جسم نہایت نحیف اور دبلا ہو گیا ہے۔ خوراک کی کمی کے باعث میرے چوتڑوں کا نشان اونٹ کے نقش پا جیسا تھا۔ میں نے خود کو کچھ راحت دلانے کا سوچا تو تھوڑا تھوڑا کھانے لگا، لیکن ایک روز گوتم کے ذہن میں خیال آیا کہ خود ازیتی درست راہ نہیں۔ اس نے ادراک کیا کہ ان ریاضتوں سے اسے کوئی نئی بصیرت نہیں ملی۔ اس کے برعکس خود اذیت دینے کے ایک مخصوص غرور نے کسی بھی ممکنہ تقدس کو زہر آلود بنا دیا۔ اس نے رہبانیت چھوڑ دیا اور ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھا، جو بودھی درخت جو اب بھی سیاحوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس نے عزم کیا کہ نروان حاصل ہو جانے تک یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ گوتم نے خود سے سوال کیا کہ کیا انسانی دکھ، بیماری، بڑھاپے اور موت کا منبع کیا تھا؟ اس نے ایک رویہ میں لاتعداد جنموں اور اموات کا سلسلہ دیکھا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ جنم ہی تمام برائی کی جڑ ہے۔ جنم کا سلسلہ رک کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ قانون کرم دوبارہ جنم قاضا کرتا ہے تاکہ روح سابق جنموں کے برے اعمال کا کفارہ ادا کر سکے۔ تاہم اگر کوئی شخص کامل انصاف، بلاتکان، صبر اور سب کے لیے ہمدردی کی زندگی جیے، اگر اپنے خیالات کو ابدی چیزوں کے ساتھ منسلک کر سکے، دل کو عارضی چیزوں میں نہ لگائے، تو دوبارہ جنم سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس کے لیے برائی کا سوتا خشک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے لیے تمام خواہشات کرتے ہوئے بھی سب کے ساتھ صرف اچھائی کرنے کی کوشش کرے تو انفرادیت پر فتح لوح انسانی کا بنیادی وہمہ پانا ممکن ہے۔ انجام کا روح شعور
سے مبرا لاتمناہت میں ضم ہو جائے گی۔ وہ دل کیسا پرسکون ہے جس نے خود کو تمام ذاتی خواہشات سے پاک کر لیا ہو، اور کون سا ایسا دل ہے جو اس کے بغیر قرار پا سکے۔ مسرت نہ تو یا ممکن ہے جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے، اور نہ معبد جیسا کہ بہت سوں کو یقین ہے۔ نروان کے ساتھ صرف سکون ممکن ہے، صرف خواہشات کا سرد پڑ جانا۔ چنانچہ 7 سال تک مراقبہ کے گوتم نوے انسانی کو نروان کی تعلیم دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جلد ہی اس کے گرد شاگرد جمع ہو گئے جو ساتھ شہر بہ شہر گئے اور ان کی تعلیمات سنی۔ وہ گوتم پر بھروسہ رکھتے تھے کیونکہ اسے اپنی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور برائی کے جواب میں ہمیشہ اچھائی کرتا۔ اس نے شاگردوں کو سمجھایا، غصے پر نرمی سے اور برائی پر اچھائی سے غلبہ حاصل کرو۔ نفرت ہرگز نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، نفرت صرف محبت سے ختم ہوتی ہے۔ اس نے کل کا خیال دل سے نکال دیا، لیکن کسی مقامی مداح سے کھانا مانگ کر کھانے پر قانع رہا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی طوائف کے گھر پر دعوت کھائی، شاگردوں نے اس کا نام بدل کر بدھ یعنی جاگا ہوا یا بیدار رکھ دیا، مگر اس نے کبھی بھی کسی دیوتا کا اوتار ہونے کا دعویٰ نہ کیا۔ اس نے تمثیلات کے ذریعے اخلاقی تعلیم دی یا پھر 5 جملوں پر مشتمل ہدایات دیں۔ کوئی شخص کسی جاندار چیز کو ہلاک نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہ لو جو تمہیں نہیں دی گئی، جھوٹ نہ بولو، نشہ آور مشروب نہ پیو، بدکاری نہ کرو۔ یہ 5 اخلاقی اصول تمام جنسی افعال یا خواہشات سے منع کرتے ہیں۔ روایت بدھ کے پسندیدہ ترین شاگرد آنند کے ساتھ ایک مکالمہ بیان کرتی ہے: مالک، ہم عورتوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں؟ آنند: انہیں مت دیکھو، اور اگر ان پر نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ آنند: ان سے بات نہ کرو۔ لیکن مالک، اگر وہ ہم سے بات کر لے تو ہم کیا کریں؟ آنند: ہوشیار اور چوکنے رہو۔ بدھ کا مذہب تصور خالصتاً اخلاقیاتی تھا۔ اس نے طرز عمل کے ہر پہلو پر زور دیا، رسومات، عبادات یا الہیات کے متعلق کچھ بھی نہ کہا۔ نیز ہماری جدید ترین نفسیات کی طرح اس نے ذہن کی کارفرمائیوں کو مسترد کیا۔ ذہن تمام کارروائیوں کو دیا گیا ایک مجرد نام ہے، تاہم بدھ نے تعلیم دی کہ روح جسم کی حیات بخش قوت اور ایک شخصیت کے طور پر باقی رہتی ہے، اور اس جنم میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی خاطر روح ہی کسی دوسرے جسم میں دوبارہ جنم لیتی ہے۔ گناہ خود غرضی یعنی انفرادی فائدہ یا مسرت تلاش، اور جب تک روح کو خود غرضی سے نجات نہیں مل جاتی وہ بار بار جنم لیتی رہے گی۔ نروان موت کے بعد بہشت کا نام نہیں، یہ خود غرضی پر غالب آنے کی پرسکون طمانینت ہے۔ بدھ نے کہا کہ آخر میں ہم اخلاقی اور نفسیاتی انفرادیت پرستی کی لغویت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ ہماری زنجیروں میں جکڑی ہوئی ذاتیں حقیقتاً جداگانہ ہستیاں یا قوتیں نہیں، وہ زندگی کے دھارے پر بننے والی عارضی لہریں ہیں، مقدر کی اڑتی ہوئی گرد میں بننے اور بکھرنے والی چھوٹی چھوٹی گرہیں۔ جب ہم خود کو کل کے ایک جزو کے طور پر دیکھتے ہیں، جب ہم خود کو اور اپنی خواہشات کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو تب ہماری ذاتی مایوسیاں اور ناکامی، ہمارے آلام و مصائب اور ناگزیر موت ہمارے لیے باعث دکھ نہیں رہتے۔ یہ سب کچھ لامتناہیت میں کھو جاتا ہے۔ جب ہم صرف اپنی ذات سے پیار نہ کرنا سیکھ لیں تو ہمیں نروان ملتا ہے، بغرض تمنا۔